یہ کہانی ایک ایسے بچے کی بنیاد رکھنے کے بارے میں ہے جو بڑے ہونے پر ایک بسیدہ عمارت تیار کرتا ہے۔ وہ عمارت جس کے تعمیر ہونے سے پہلے ہی اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں اور باپ کے پاس بیٹھا کھیل رہا ہے۔ کھیلتے کھیلتے اچانک اس کی نظر اپنی والدہ کے چہرے پر پڑ جاتی ہے۔ بچے کو ماں کا چہرہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماں پریشان ہو۔ بچہ ماں کے چہرے پر غمگین تاثر دیکھ کر پوچھتا ہے، امی کیا ہوا؟ آپ اداس لگ رہی ہیں۔ بچے کی ماں پہلے ہی پریشان ہوتی ہے۔ وہ بچے کی بات سن کر مزید تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے، اس لیے ناگواری سے جواب دیتی ہے، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ بچہ اسے اپنے ننھے سے دماغ میں یہ سوچتا ہے کہ ماں پریشان ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کیا وجہ ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ اس تذبذب میں ہوتا ہے کہ باپ غصے سے کہتا ہے، اپنی ماں کو پریشان مت کرو۔ بچہ ماں اور باپ کی طرف حیرت سے دیکھتا ہے۔ اس کا ننھا سا دماغ بڑوں کی طرح نہیں سوچ سکتا۔ وہ زندگی کی بھول بھلیوں سے ابھی گزرا نہیں ہوتا، اس لیے کچھ نہ سمجھ پانے پر وہ رونے لگتا ہے۔ آئیے اس کہانی پر غور کرتے ہیں۔ بچہ صحیح طور پر محسوس کرتا ہے کہ ماں کچھ پریشان ہے۔ ماں بچے کے درست مشاہدے کو جھٹلانے کے لیے جھوٹ بولتی ہے۔ شاید ماں یہ سب کچھ بچے کو محفوظ رکھنے کی نیت سے کرتی ہو، یا شاید وہ خود اپنی پریشانی کو چھپانے کے لیے ایسا کرتی ہو۔ اگر وہ سادگی سے کہہ دیتی، ہاں امی تھوڑی اداس ہیں، تم نے نوٹ کیا، شکریہ، تو وہ بچے کے مشاہدے کی تصدیق کر دیتی۔ باپ شاید ماں کو تحفظ دینے کی کوشش میں یا خود اپنے احساس جرم کی وجہ سے بچے کو ڈانٹ دیتا ہے، ماں کو پریشان مت کرو، یوں معاملے کو مزید الجھا دیتا ہے۔ والدین کی نیت شاید بچے کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو، لیکن وہ بچے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، تمہارا مشاہدہ ناقابل اعتبار اور سوچ بیکار ہے۔ بچے کی شخصیت پر ایک گہری ضرب پڑتی ہے۔ اس طرح کی کئی ضربیں ناسمجھ والدین اپنے بچوں کو بچپن میں لگاتے ہیں، جس سے اس کی خود اعتمادی بڑے ہونے پر پست ہو جاتی ہے۔